الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ نے سنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار، غم گسار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، اور آج یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور عظمت کے حوالہ سے، تو آج بھی آپ کی حوالہ سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ماہ مبارک اس مہینے کی نسبت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہے، اور آج 22 جمادی الثانی ہے، اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ہی آپ کا یوم وصال ہے. تو آپ کا ذکر خیر انشاءاللہ آج بھی اور اگلے جمعۃ المبارک میں بھی آپ کا ہی ذکر خیر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. تو 10واں سپارہ، اس سے میں نے ایک آیات مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے. تو قرآن پاک میں رب العالمین فرمایا ثانی اثنین، صرف 2 جان سے جب دونوں غار میں تھے، دونوں میں سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار، اپنے رفیق سے فرما رہے تھے غم نہ کر اور نہ گھبرا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کر، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. تو کافروں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ہم نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نیست و نابود کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر بڑے مشورے ہوئے. مشورے کے ساتھ ساتھ سارے پھر یہ مشورہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان
تلوار لے کر آ جائے، محمد عربی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ صبح باہر نماز کے لیے نکلیں گے، ہم ان کا سرتن سے جدا کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ادھر کافر یہ مشورہ کر رہے ہیں، تو رب العالمین بندہ جو دل میں سوچتا ہے، ابھی دل میں بعد میں بات آتی ہے، رب العالمین پہلے ہی جانتا ہے۔ تو رب العالمین اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، ختم کر دیں۔ تو یہ اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتے، یہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو حضرات محترم، یہ واقعہ ہجرت کا بہت لمبا ہے، اس کا ایک جمعہ نہیں، صرف اسی ہجرت کے واقعے پر 2-3 جمعے گزر سکتے ہیں، لیکن مختصر عرض کرتا چلوں۔ یاد رکھیں، ہجرت کا حکم رب العالمین نے خود محبوب کو دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر ظلم کر رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیفوں پر تکلیفیں دے رہے تھے، تو محبوب نے ہجرت کا حکم دیا۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی تیاری کی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے دوست، کیونکہ یہ وہ دوست ہیں، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا، بچپن میں محبوب کے ساتھ کھیلتے پھرتے ہیں۔ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی کبھی کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، بڑی خوش طبیعت، بڑے اچھے اخلاق والے، بڑی اچھی طبیعت تھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار تھا، دوستی تھی، محبت تھی۔ تقریباً علماء فرماتے ہیں 2 یا 2.5 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے تھے عمر میں، لیکن محبوب کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار تھا۔ تو حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ فرماتی ہیں اکثر محبوب ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، جگری دوست تھے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر کو محبوب پہلے فرما دیتے۔ تو محبوب نے ہجرت کا حکم دیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست، جگری یار سیدنا صدیق اکبر نے بھی تیاری کی۔ تو محبوب نے فرمایا، اے پیارے صدیق، تم نہ جاؤ، ان قریب میرا اللہ مجھے ہجرت کا حکم فرمائے گا اور تو میرے ساتھ ہوگا، ان قریب میرا رب العالمین مجھے ہجرت کا حکم دے گا۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر انتظار میں ہو گئے کہ اب کون سی گھڑی آئے گی، کون سا موقع آئے گا کہ محبوب خدا کے ساتھ میں بھی ہجرت کر کے جاؤں گا۔ وہ سفر کتنا پیارا ہوگا، وہ سفر کتنا اچھا ہوگا، اور اتنی محبت، اتنا پیار۔ تو آپ کے دل کی تمنا بھی یہی ہوتی تھی کہ بس میری نگاہیں ہوں اور محبوب کا چہرہ مبارک ہو، محبوب کے چہرے کی زیارت ہی کرتا رہوں۔ تو پھر حکم آیا، تو علماء لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، کہ پیارے علی، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کتنی مشکل گھڑی ہے جب کافر محبوب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرما رہا ہے، اور اللہ حفاظت کے لیے محبوب کے پیارے یار غار سیدنا صدیق اکبر کو منتخب فرما رہا ہے۔ اور پھر محبوب اتنے امانت دار کہ کافر بھی محبوب کو امانتیں دیتے ہیں،
محبوب کو اپنا مال دیتے ہیں، امانتیں دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، اپنے پاس رکھو، ہمارا سونا زیورات ہے، ہماری رقم ہے، یہ اپنے پاس رکھو. لیکن ادھر جان لینے کے لیے بھی تیار ہے، ادھر مال رقم امانتیں بھی محبوب کے پاس ہیں. تو محبوب نے پیارے علی المرتضیٰ سے فرمایا، پیارے علی یہ امانتیں میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اور صبح ہو جائے گی، صبح امانتیں فلاں فلاں کو دے دینا، اور پھر تم بھی میرے پیچھے مدینہ شریف آ جانا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اسی آیات مبارکہ میں اذ یقول لصاحبہ، تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں لصاحبہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے. ہجرت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو محبوب سے فرمایا، محبوب علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا دو، صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ. صدیق اکبر کے دروازے پر نبیوں کا سردار جب تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، آگے دیر نہیں کی، اسی وقت دروازہ کھولا، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں آقا حاضر ہوں. تو یہاں علماء نے بات بڑی پیاری لکھی ہے کہ صدیق اکبر کو جب محبوب نے فرمایا تھا نا اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے گا، تو میرے ساتھ ہوگا، صدیق اکبر تو اس وقت سے اس انتظار میں ہے. 2 اٹھنیاں بھی لیں، ان کو پال رہے ہیں. تو محبوب کو ایک اٹھنی دی اور محبوب نے اس کی قیمت ادا کی ہے. تو محبوب نے فرمایا، اے پیارے صدیق، اللہ نے حکم دیا ہے صدیق پاک کو اپنے ساتھ لے جاؤ، علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا دو. سنیو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا پیارا ہے، جس کو محبوب ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہم اس کے بھی غلام ہیں. جس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بڑی مشکل گھڑی ہے، بڑا مشکل وقت ہے، کافر پیچھے ہیں، جان لینے کے لیے کافر تیار ہے، لیکن اللہ تعالی نے محبوب کو حکم دیا ہے کہ صدیق پاک کو ساتھ لے جانا. کیوں؟ وہ تمہارے جگری دوست ہیں، وہ تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، وہ دغا بازی نہیں کریں گے، 2 نمبری نہیں کریں گے. جب اتنی مشکل گھڑی آ جائے تو بندہ اس دوست کو ساتھ رکھتا ہے جس کا پیار بھی سچا ہو. جو سچا دوست، پکا دوست ہو، یہ نہ ہو کہ ادھر دوست کے ساتھ جائے، ادھر دشمنوں کو اطلاع کر دے. لیکن یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کا آسمانوں پر نام صدیق لکھا گیا ہے. تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی. آپ فرماتے ہیں مجھے ایک دن میرے والد محترم ابو قحافہ وہ تو کھانے لے گئے، تو فرمایا اے ابو بکر یہ ہمارے خدا ہیں. تو باپ باہر چلے گئے، آپ ان کے سامنے، ہاں بھائی آپ جانتے تھے کہ یہ عبادت کے لائق ہے نہیں ہے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، ان کو خدا مانا نہیں. آپ نے فرمایا ہاں بھی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا. جو ہے ہی بت وہ کیا کر سکتا تھا؟ آپ نے ایک بت کو پتھر اٹھایا، وہ مارا، وہ گر گیا. آپ کے والد محترم نے غصے میں آ کر سیدنا صدیق اکبر کے منہ پر تھپڑ لگا دیا اور آپ کی والدہ محترمہ کے پاس لائے. تو بتایا جب سارا معاملہ، تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ فرمانے لگی، اے ابو قحافہ، اے ابو بکر کے والد محترم، اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو. جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو مجھے بڑی خوشخبری ملی تھی کہ یہ وہ بچہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا. یہ آخر الزمان نبی کے صحابی ہوں گے اور ان کے جانے کے بعد ان کے پہلے خلیفہ بھی ہوں گے. تو اتنا مقام، اتنی عظمت
تو محبوب نے ساتھ لیا تو کافروں کو پتہ نہیں چلا. گھر سے نکلتے ہوئے محبوب نے ایسا قرآن پڑھا کہ کسی کافر کو پتہ نہیں چلا. کھڑے تھے، جاگ رہے تھے، تلواریں لے کر کھڑے تھے. نہ محبوب کے جانے کا پتہ چلا ہے، نہ علی المرتضیٰ کے آنے کا پتہ چلا ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے، اس جگہ پہ علماء نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں جو بتایا ہے، علی المرتضیٰ سے کسی عاشق نے پوچھا، اے پیارے علی المرتضیٰ آپ بتائیں اس رات باہر تلواریں لے کر کافر بڑے بڑے کھڑے ہیں محبوب کی جان لینے کے لیے، آپ محبوب کے بستر پر سو گئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جو بات فرمائی وہ بڑی کمال ہے. آپ فرمانے لگے وہ جو رات محبوب کے بستر پر سویا تھا نا، وہ رات بڑی پیاری تھی. نیند بڑی پیاری آئی ہے، نیند بڑی پیاری آئی، اس لیے میں بڑے سکون سے سویا کہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ دن پورا ہوگا یا رات پوری ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائے گا. لیکن محبوب خدا نے جو فرمایا تھا نا، مجھے پتہ چل گیا یہ ہو کر رہے گا. کیونکہ آقا کریم نے فرمایا اے علی رات کو ادھر سو جاؤ، یہ امانتیں تمہارے پاس ہیں، صبح کافروں کو امانتیں دے کر تم بھی آ جانا. مجھے یقین ہو گیا اب رات مجھے موت بھی نہیں آئے گی، میں اس لیے بڑا سکون سے سویا رہا ہوں. تو ہم سنی خوش نصیب ہیں جس کو محبوب نے بستر پر سلایا. ہم اس سے بھی پیار کرنے والے ہیں، ہم اس کے بھی غلام ہیں. تو جس کو محبوب ساتھ لے کے جا رہے ہم اس کے بھی غلام ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا اونچا مقام ہے وہ میرے یار غار صدیق اکبر کا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو محبوب ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو صدیق اکبر علماء فرماتے کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ صدیق اکبر آگے محبوب کے چلے ہوں، لیکن آج موقع ہے، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں. تو پوچھا گیا اے پیارے صدیق کیا بات ہے؟ تو عرض کی آقا آج مجھے یہ فکر ہے کہیں کافر کوئی آگے سے نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے نہ آ جائے. میں اس لیے چاروں سائڈ سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے آپ کی جان کی فکر ہے. مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے. میں چاہتا ہوں جب اگر کوئی کافر آ جائے، آگے سے آئے تو میں ابو بکر پر وار کرے، پیچھے سے آئے تو میں ابو بکر پر وار کرے، دائیں سے آئے میں ابو بکر پر وار کرے، بائیں سے آئے مجھ پر وار کرے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ دے. تو اس مقام پر ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، کمال کر دیا ہے. یاندے نے میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری باہیں جان کڈ لے، میرے یار نو بولی تے میری باہیں جان کڈ لے، میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری باہیں جان کڈ لے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں محبوب دے نال کدی دائیں کدی بائیں اگے پیچھے محبوب دے نال جا رہے نے، محبوب دی حفاظت کر رہے نے. جدوں پہاڑ آ گیا ہے، پہاڑ تے جا رہے نے، پتھریلے پتھر نے، نوکیلے پتھر نے. حضرات محترم پتھر تے چڑھنا، پہاڑ تے چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جدوں مشکل سفر آیا ہے، رستہ مشکل آیا ہے، قربان جاواں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار غار تو قربان جاوا سیدنا صدیق اکبر دی عظمت تو جنہاں نے اپنا تن من دھن اپنے محبوب واسطے قربان کیتا ہے عرض کیتی سونے کملی والے آؤ مہربانی فرماؤ غلام نال مہربانی فرماؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ حضرات محترم کو بھی موقع آیا سی جو مکہ فتح ہویا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے علی المرتضیٰ نو فرمایا ہے اے پیاری علی آ جاؤ اج میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ جتنے بھی بت کعبے دے اندر نے انہاں سارے نو گرا دے حضرات محترم یاد رکھ لو امام الانبیاء نو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائیاں نے یہ عظمت تے شان عطا فرمائیاں نے نبیوں دے سردار اگر مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو اپنا دست مبارک لمبا کر دین تے آخر میں جنت دے اندر انگوراں دا خوشہ ویکھیا ہے میرا دل کردا سی میں انہوں لے کے آواں میرے غلام کھان گے پھر میں انہوں ہاتھ واپس کر لیا پھر نہیں لے آندا اگر میں توڑ کے لے آندا قیامت تک میرے غلام کھاندے رہندے کدی انگوراں دا گوشہ ختم ہی نہ ہوندا اتنی شانہ نے لیکن امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے علی میرے کندھے تے سوار ہو جا پیارے علی المرتضیٰ نے عرض کیتی سونے چہرے والے اج میرے کندھے تے تسی سوار ہو جاؤ امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے علی نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکدا اے میرے آقا نے فرمایا ہے اے پیارے علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکدا تو میرے کندھے تے سوار ہو جا میں کیا بڑی قسمت والے نے جڑے کندھے تے سوار ہوئے نے اور جدے کندھے تے امام الانبیاء نبیوں دے سردار ہوئے نے اس ابو بکر دا مقام کی ہوئے گا اس ابو بکر دا مقام کی ہوئے گا کندھے تے بٹھایا ہے اور جا رہے نے پار غار سور تے جا رہے نے غار سور دے دروازے تے پہنچے نے عرض کیتی وہ دعا دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ایتھے ٹھہر جاؤ آقا پرانی غار ہے میں غار دے اندر جانا میں جا کے غار نو صاف کر لینا علماء فرماندے غار دے اندر گئے نے جا کے غار نو صاف کیتا ہے اپنے قمیض دے ٹکڑے کیتے نے غار دے سوراخ بند کیتے نے عرض کیتی کملی والے آؤ اندر تشریف لے آؤ اور غار تواڈے بہن دے قابل ہو گئی پہلے غار صاف نہیں سی امام الانبیاء دے غلام نے صاف کی تھی امام الانبیاء تشریف لے آئے نے ایک سوراخ باقی ہے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں مبارک دی ایڑی رکھی ہے محبوب آرام فرما رہے نے محبوب آرام فرما رہے نے کیسا منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا یہ منظر اس دی جڑی حیران اس دی واقع شان ہے یہ دا جڑا مقام ہے اے سیدنا صدیق اکبر جان دے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنی عظمت تے شان عطا فرمائیاں نے اے مقام عطا فرمائے نے سیدنا صدیق اکبر دی گود مبارک نبیوں دے سردار آرام فرما رہے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار غار صدیق اکبر دی گود مبارک نبیوں دے سردار آرام فرما رہے نے آج او تمنا پوری ہو گئی ہے جڑی آپ دی تمنا سب تو پہلی سی سونے اکھاں میریاں ہون چہرہ آپ دا ہوئے انی دلی سبحان اللہ نہیں ذرا پھر آکھو
سونے آپ دے چہرے دی زیارت کردا رہا اے جڑا عمل غار ثور دے اندر کیتا ہے اسے نیکی دے بارے اتنی بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے جے دے بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے کملی والے سونے اج آسمان تے ستارے چمک رہے نے اج اے مہربانی فرما میں نے اتنا تے فرما دیو ستارے دے برابر تواڈے کیڑے غلام دیاں نیکیاں نے حضرات محترمہ کی دعوے محبوب دی ازواج مطہرات دا جب عرض کیتی ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ اے جتنے ستارے چمک رہے نے انہاں دے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے اے ستاریاں دے برابر کے دیاں نیکیاں نے عمر پاک دیاں نیکیاں نے جڑے مرید بھی نے نالے مراد بھی نے مرید بھی نے نالے مراد بھی نے امام الانبیاء فرما رہے نے میرے عمر دیاں نیکیاں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تھوڑا جہا محسوس کیتا میں تے سوچیا سی میرے باپ دیاں نیکیاں ہون گیا ذرا جملہ سننا امام الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ تو سوچیا ہونا دل دے اندر تیرے باپ دیاں نیکیاں ہاں کملی والے میں تے اپنے باپ دے بارے سوچیا سی کملی والے نے فرمایا اے میری عائشہ صدیق میرے پیارے یار غار او دی غار ثور والی نیکی ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے ہے نہ کسی دا مقام محبوب دا فرمانے افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء تو بعد جس ہستی دا سب تو اچا مقام ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر دا ہے اگر کوئی کالے دل والا کالے سیاہ چہرے والا کوئی بکواس کرے بھونکے انہوں دسو اسی تے سرکار دے فرمان نو منن والے ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یہ گل حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمائی ہے کوفے دی جامع مسجد دی منبر دے کھڑے ہو کے پیارے علی المرتضیٰ فرما رہے نے جیڑا مینوں شیخ خیر صدیق اکبر دی شان تو زیادہ بڑھائے گا عمر پاک دی شان تو میری عظمت زیادہ کرے گا میں سزا دے طور پہ انہوں 80 کوڑے ماراں گا کیونکہ علی المرتضیٰ او ہستی نے جنہوں اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے آپ نے تقریباً 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر دے پیچھے نماز ادا فرمائیے تے امام دے بارے کوئی بھوکے تے بندہ سن لوے تے او دا پھر ایمان تسی کی آکھو گے او واقعی پکے ایمان والا ہے بولو نا تسی نماز پڑھ دیو اگر میرے بارے کوئی بندہ جھوٹ بولے بکواس کرے تسی سنو گے بولو تو صحیح نا کہ سن دے ہو جیڑا ایمان والا ہے جیدہ عقیدہ ہے کہ میں جیدے پیچھے نماز پڑھدا نا وہ میرے نالو آلہ ہے بولو تو صحیح نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سیدنا صدیق اکبر دی تربیت بھی کرنے والے نبیوں دے سردار نے عمر پاک دی تربیت کرنے والے بھی نبیوں دے سردار نے عثمان پاک دی تربیت کرنے والے بھی امام الانبیاء نے علی المرتضیٰ دی تربیت کرنے والے بھی امام الانبیاء نے علی المرتضیٰ جان دے نے جنہ دیاں شینہ میں شانہ اللہ نے عطا فرمایا نے امام الانبیاء نے عطا فرمایا نے اور ندی شان کون گھٹا سکتا ہے حضرات محترم حضرت عائشہ صدیقہ جو ایک عرض کی تھی کریم آقا نے فرمایا میرے یار صدیق اکبر دی غار والی نے کی ایک پاسے عمر پاک دی ساری عمر دیاں نے کیاں ایک پاسے اسے واسطے تے عمر پاک نے کدی کدی آکھنا پیارے صدیق کو سودا نہ کر لئیے
کس چیز دا؟ پیارے عمر فرماؤ، پیارے صدیق اے میری ساری عمر دیاں نیکیاں لے لو۔ او غار ثور علی ایک نیکی مینوں دے دیو۔ عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں تے کون عمر جہدے بارے سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا نا تے عمر نے ہونا سی، عمر نے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا، اس کے اندر اتنی غیرت ہے۔ لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی جھوٹا کذاب لانتی جاہل تو آ سکتا ہے، نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج مجھے پہنایا ہے۔ وہ عمر تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر یہی تو میرے پاس ایک نیکی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ غار ثور میں محبوب کی حفاظت کی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، محبوب کی حفاظت کی ہے۔ تو پھر جس گود میں، جس سینے کے ساتھ، یہ وہ سینہ ابو بکر کا ہے، جب محبوب کندھوں پر سوار ہوئے ہوں گے تو کیا وہ پاؤں مبارک جو عرش پر لگے کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر نہیں لگے ہوں گے؟ محبوب جب کندھوں پر سوار ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے تو محبوب کے پاؤں مبارک صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ لگے ہوں گے، یقیناً لگے ہوں گے۔ تو عمر پاک یہ بھی فرماتے کہ کاش ابو بکر میں تیرے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کیوں؟ صدیق اکبر کا مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ پھر اس واسطے اسی آنے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ میرے کے ذرا محبت لال مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتاں عطا فرمائیاں نے، انہوں نے بھی اپنا سب کچھ محبوب دے قدموں تے قربان کیتا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے، دوسرا جمعۃ مبارک ہے، اگلا جمعۃ مبارک بھی آپ دی عظمت شان دے اندر الحمدللہ میں چار جمعے پڑھائے نے، پھر بھی جو آپ دی عظمت بیان پوری اسی نہیں کر سکتے۔